بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ پوری دنیا اس وقت اینڈ شاک کے اندر ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کے ذریعے پوری دنیا کو مطلع کیا کہ انہوں نے وینزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس مڈورو کو کیپچر کر لیا ہے اور انہیں امریکہ ان کی وائف سمیت لے آیا گیا ہے۔ اس کے بعد بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے یا اسٹل یونی پولر ورلڈ ہے، اور میرا خیال ہے یہ سوالات وہ اٹھا رہے ہیں جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں زیادہ فہم نہیں رکھتے، بیکاز کئی چیز بورڈز ہیں اور صرف ایک ملٹری مسل یا ملٹری کا چیز بورڈ نہیں ہے جہاں پہ امریکہ کو افضلیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اکانومی ہے، کلچر ہے، پروڈکشن آف نالج ہے، نیریٹو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاور کی جو ڈیفینیشن ہے جسے کہتے ہیں وننگ دا ہارٹس اینڈ مائنڈس اینڈ ایکشنز آف ادرس، اب تک ہارٹس اینڈ مائنڈس امریکہ کے ساتھ مجھے نظر نہیں آتے۔ بہرحال اس پہ ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ دوسرا نیریٹو گلوبل ساؤتھ ورسز گلوبل نارتھ ہے۔ تو کیا گلوبل ساؤتھ اور برکس کے جو پلیٹ فارم تھے، اس کے علاوہ شنگھائی کوآپریشن چل رہا تھا، کیا یہ اس کے اوپر حملہ ہے؟ بیکاز بہت بڑے پیمانے پر چائنا کی انویسٹمنٹ تھی وینزویلا کے اندر، رشیا کی، ایران کی۔ رشیا نے وینزویلا کو ایئر ڈیفنس سسٹم اور فائٹر جیٹس دیے ہوئے تھے، جبکہ ایران نے ڈرونز دیے ہوئے تھے، اور چائنا نے تیل کے بدلے قرضے اور انفراسٹرکچر اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا ہواوے کا، وہ مہیا کیا ہوا تھا۔ تو پھر اس کے باوجود یہ سب کچھ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا؟ کیا ڈیل تھی یا ان کے لیے بھی شوق ہے، یا یہ چونکہ ڈسٹنس اس کا بڑا طویل ہے جس کے باعث وہ کوئی اس پہ ایکشن نہیں لے پائے؟ اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ کارروائی ڈالی اور ان سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد ان کا کیا پروگرام ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فرمایا، سنیے۔ And Rubio are going to be running Venezuela, and will you be sending in U.S. military They're going troops to be to a team provide? that's working with the people of Venezuela to make sure that we have Venezuela right. Because for us to just leave, who's going to take over? I mean, there is nobody to take over. You have a vice president who's been appointed by Maduro, and right now she's the vice president, and she's, I guess, the president. She was sworn in as president just a little while ago. She had a long conversation with Marco, and she said, we'll do whatever you need. I think she was quite gracious, but she really doesn't have a choice. We're going to have this done right. We're not going to just do this with Maduro, then leave like everybody else, leave and say, let it go to hell. If we just left, it has zero chance of ever coming back. We'll run it properly. We'll run it professionally. We'll have the greatest oil companies in the world go in and invest billions and billions of dollars and take out money, use that money in Venezuela. And the biggest beneficiary are going to be the people of Venezuela. کئی مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مونرو ڈاکٹرائن کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن مونرو ڈاکٹرائن 1823 جہاں پہ امریکہ کا فلسفہ یہ تھا کہ وہ دنیا کی ڈرٹی پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ بیکن فار ادرس ٹو فالو بنیں گے، اور کسی بھی ملک اور کسی بھی پاور پالیٹکس کا حصہ نہ بنتے ہوئے کسی بھی ملک میں مداخلت نہیں کریں گے، تو پھر یہ جیفرسونینزم ہے یا ہیملٹن کی فلسفی ہے یا جیکسونین ہے یا واشنگٹن کی فلسفی ہے؟ جتنے بھی امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں وہ اس کو نگیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال چائنا پوسٹ نے ایک خبر دی ہے جس کے مطابق یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ وہ چائنا کے تیل کی ترسیل کو جاری و ساری رکھیں گے، اور یہ امپریشن غالباً یہ بھی دیتا ہے کہ کہیں پہلے سے دونوں ممالک کی ڈیل نہ ہو۔ پریزیڈنٹ پیوٹن کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جہاں پہ وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ رشیا ڈیمانڈ کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے کہ فوراً ریلیز کیا جائے مڈورو کو۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا کے ساتھ جو باقی ممالک کے، جیسے مثال کے طور پہ نارتھ کوریا کے کم جون ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ کافی تکڑے قسم کی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی اسٹیٹمنٹ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس لیڈرشپ مسٹ امیڈیٹلی ڈسکلوز دا فیٹ آف مائی فرینڈ وینزویلین پریزیڈنٹ مڈورو۔ اس کے ساتھ جو دوسری ٹویٹ ہے جو سینسرڈ ہیومنس نے اس کو پبلش کیا ہے، جس کے مطابق کہتے ہیں آفٹر دا یو ایس کیپچرڈ وینزویلین پریزیڈنٹ نکولس مڈورو اینڈ ہز وائف دا نارتھ کورین پریزیڈنٹ ایشوڈ اے اسٹیٹمنٹ وارننگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف اے پوٹینشیل ورلڈ وار۔ یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف تو نہیں جا رہے؟ بیکاز یہ جو کہیں کہیں جنگ کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں، دوسری جنگ عظیم سے پہلے بھی اسی طرح کے آثار تھے۔ جرمنی کبھی ایبیسینیا پہ اٹیک کرتا تھا، کبھی وہ فرانس کی حکومت میں وچی گورنمنٹ بناتا تھا، اس نے پولینڈ کو قبضہ کیا اور اس کے بعد وہ رشیا کے اندر گھسا، اور اس کے بعد پھر ایک الائنس بنا اور اتنے بڑے پیمانے کے اوپر
جنگ ہوتے نظر آئے. اس پہ ہم نے ایک مختصر سی رپورٹ بنائی ہے, آپ پہلے رپورٹ ملاحظہ فرمائیے, تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے خود امریکہ کے اندر سے کیا ریئیکشن آ رہا ہے, یورپینز کا کیا ریئیکشن ہے, سب آپ کے سامنے رکھیں گے. امریکہ میں حال ہی وینزویلا پر بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی ہے, جس میں صدر نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے نیو یارک منتقل کر دیا گیا. یہ حملہ 2 جنوری 2026 کو دارالحکومت کراک سمیت متعدد شہروں میں دھماکوں اور طیاروں کی کم بلندی پروازوں کے ساتھ شروع ہوا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا کہ یہ کارروائی کامیاب رہی, جبکہ وینزویلا کی حکومت نے فوجی اور شہری تنصیبات پر حملوں کی مذمت کی اور قومی دفاعی منصوبے نافذ کر دیے. ٹرمپ نے پہلے سے تیل بردار جہازوں کی ناکہ بندی اور ضبطی کا حکم دیا تھا, جو منشیات سمگلنگ اور بدعنوانی کے خلاف قرار دیا جاتا ہے. ایران نے حملے کو خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا, جبکہ وینزویلا کے اتحادیوں اور پڑوسیوں نے مذمت کی اور پرامن حل کا مطالبہ کیا. وینزویلا نے اقوام متحدہ سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. یہ کشیدگی مہینوں سے جاری تیل ٹینکرز پر امریکی قبضوں اور پابندیوں سے بڑی, جنہیں کراکس بحری قزاقی کہتا ہے. ناظرین, آپ نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے چائنا کس طرح سے لے رہا ہے. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے چائنا سے اعتصام الحق صاحب نے, جو چائنا اردو میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں, اور میرے کوچ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو سب سے پہلے ہم اعتصام الحق سے شروع کرتے ہیں کہ یہ چائنا اس ساری ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتا ہے, کیا فرسٹریٹ ہے, کیا اس کے لیے شاک ہے, یا اس کے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ہونے جا رہا تھا. بیکاز چائنیز یہ بھی کلیم ہے ان کی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے چند گھنٹے پہلے مطلع کر دیا تھا وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ سرپرائز تھا. حالات جس طرح سے اس طرف جا رہے تھے, میرا نہیں خیال کہ چائنیز اتنے ان انفارمڈ ہوں گے کہ وہ اس چیز کو, اب بہت ساری خبریں ایسی آ بھی رہی ہیں کہ پہلے سے ان کو بتا بھی دیا گیا تھا کہ اس طرح کی کچھ اطلاعات ہیں, اور شاید اسی لیے امریکہ کی طرف سے بھی پھر فوراً جلدی کی گئی, اور جو وہ چاہتے تھے وہ سب کچھ ہوا. چائنا میں اس حوالے سے بہت شدید آج تمام میڈیا پر خبریں دیکھی گئی ہیں. اس کو انٹرنیشنل جو گورننس سسٹم ہے اس کے لیے بہت بڑا تھریٹ قرار دیا گیا. کچھ جگہوں پر کچھ پرائیویٹ میڈیا نے اس کو ورلڈ وار جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے اس کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ دنیا میں امن و امان کے لیے بڑا خطرناک ہے. قومی سلامتی اور خود مختاری کے حوالے سے بھی سامنے آئیں. سوشل میڈیا پر جو خبریں تھیں, یہ تو وہ موقف تھا جسے وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم فوراً ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس تمام سلسلے کو بند کریں اور جو خود مختاری ہے اس کا احترام کیا جائے وینزویلا کی. لیکن جو سوشل میڈیا پر خبریں آئیں وہ یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ کو باقاعدہ غنڈہ گردی کے ساتھ جوڑا گیا, جو ایک خاص ٹرم یہاں یوز کی جاتی ہے چائنیز میں, اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے چین پر جو امریکہ کے الزامات ہیں وہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس سے بھی جوڑا گیا. ظاہر ہے کہ وہ سیلف ڈیفenس کا بھی یہ وقت ہے کہ جو کچھ چین میں ہم فیس کر رہے ہیں امریکہ کی وجہ سے, اس کی کیا, یہ سوشل میڈیا کی مختلف یہ سوشل میڈیا کی اپنی جگہ پہ, لیکن جو چائنا پوسٹ کی ایک خبر آ رہی تھی کہ امریکنز نے گارنٹی کیا ہے کہ جو تیل کی ترسیل ہے وینزویلا سے چائنا کو وہ ڈسرپٹ نہیں ہوگی, اور اگر وہ ڈسرپٹ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب پہلے انفارم کر دیا گیا ہوگا کہ آپ کے مفادات کو ٹھیس نہیں پہنچے گا, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ کہ جب تک آفیشیلی نہیں کہا جاتا تب تک تو اس کو میں ایک خبر کی حد تک ہی دیکھوں گا. ظاہر ہے ہم بہت چائنا پوسٹ, لیکن اعتصام کوئی نیوز پیپر چائنا کے اندر گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر خبر نہیں دے سکتا. نہیں ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وزارت خارجہ کی طرف سے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی, لیکن احتجاج ضرور ہوا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جو کروڈ آئل کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, تو وہ جو ٹوٹل چین کا امپورٹڈ آئل ہے اس میں صرف 4% بنتا ہے وینزویلا کی طرف سے. اصل جو پرابلم ہے میرا خیال ہے کہ وہ انویسٹمنٹ, اور اصل جو معاملہ ہے وہ راستوں کا ہے, وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا ہے, وہ اسٹریٹجک منصوبوں کا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. ان شارٹ ٹرم امریکہ, اگر یہ خبر ہم مان بھی لیں کہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ تو مان لینا ٹھیک ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ آئل خریدنا جاری رکھیں, بٹ کب تک؟ لیکن بات یہ ہے نا اعتصام الحق صاحب, بات اصل میں یہ ہے کہ وہ جو 2 ملین بیرل آئل امریکہ نے قبضہ کیے, اس میں 1 ملین بیرل آئل تو چائنا کے لیے جا رہا تھا, اس پہ بھی چائنا نے کوئی خاص نہیں کیا.
پھر ساتھ ساتھ اچھا یہ بتائیے، آخری سوال، ٹائم مختصر ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زیادہ ہم لیں، آپ کے وقت سے آپ کا زیادہ ہم نقصان کریں. یہ بتائیے گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا چائنا تائیوان کی طرف پیش قدمی کر سکتا ہے؟ بیکاز امریکہ نے تو پیش قدمی کر دی ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جاپان کے ذریعے امریکہ ادھر بھی اپنے پاؤں گاڑ دے گا. اس کے لیے چین تیار ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح سے میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ریڈ لائن ہے. باقی چیزوں پر چائنا بہت ٹیکنیکلی کھیلتا رہا ہے، آگے بھی کھیلتا رہے گا، لیکن تائیوان والے معاملے پر اگر کچھ ہوتا ہے تو اس پر آپ کو فوری ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا. یہ چیز یہاں پر بحث ہوتی رہی ہے اور یہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن دیکھیں اوور آل جو امریکہ کی بھی اس وقت کوشش ہے وہ ڈائریکٹ تائیوان نہیں ہوگا. شاید اگلا ہدف ایران یا پھر گرین لینڈ ہو سکتا ہے، جس کی گرین لینڈ کی بار بار بات بھی کی ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ نے. تو اس حوالے سے تو شاید اس طرح سے کنسرن نہیں ہے، اور چائنا نے اگر تائیوان کی طرف جانا ہے تو وہ اپنی اسٹرینتھ پر جائے گا، نہ کہ وہ اس پر جائے کہ دنیا نہیں، میں کیا چائنا ہوتا کی جا رہا ہے، اسٹرینتھ کے کیونکہ اوپر ان تو کی جو سوالیہ strength ہے وہ نشان اعتصام بن گیا ہے نا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چائنا پہ کیا رلائے کوئی بندہ کرے. اگر چائنا نے یہ کہنا ہے کہ ملٹری مسلز کا میں استعمال ہی نہیں کروں گا، تو کون سا ملک ہے جو چائنا کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس کا مطلب ہر کسی کو اپنے مسلز پہ چلنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ تو وقت بتائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی کس طرح سے دخل اندازی بھی کر سکتا ہے. اگر ایک طرف آپ وہ ماحول دیکھ رہے ہیں جو امریکہ کی طرف سے، جو کہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے، تو دوسری طرف ظاہر ہے کہ چین کی اپنی پالیسیز ہیں. جس طرح سے انہوں نے آج تک غلبہ حاصل کیا ہے، وہ چاہیں گے کہ وہ اسی طرف سے جائیں. یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے وہ کتنا سسٹینیبل ہے، چاہے وہ عراق میں رہا، افغانستان میں رہا، یا وینزویلا کی طرف آپ دیکھ لیں. تو اس یہ کا چیزیں بھی تو مطلب یہ کہ questionable ہیں گوریلا کہ کب وارفیئر تک. اسٹارٹ ہو سکتی ہے، اور چائنا اس گوریلا وارفیئر کو رشیا کے ساتھ مل کے سپورٹ کر سکتا ہے. اعتصام صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کا وقت کچھ لیا. ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے، اور کچھ اور مہمان بھی ہوں گے، اور خود امریکہ کے جو ری ایکشن امریکہ کے اندر سے آ رہا ہے، یورپ سے آ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس بحث کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. چائنا کا موقف اور ان کے میڈیا کا موقف آپ کے سامنے آ گیا ہے. اس سیگمنٹ کے اندر ہم بات کریں گے خود امریکہ کے اندر جو ری ایکشن آ رہا ہے وہ کیا ری ایکشن آ رہا ہے، اور امریکہ کے جو مشہور سینیٹر ہیں، سینیٹر برنی سینڈر، جنہوں نے زہران ممدانی کی بھی بڑی کھل کے سپورٹ کی، اور یہ سوشلسٹ تسلیم کیے جاتے ہیں ڈیموکریٹس کے اندر، انہوں نے بیان دیا کہ امریکہ کا یہ یونی لیٹرل ایکشن ان لافل ہے، اللیگل ہے. کیا وہ بات کرتے ہیں؟ سنیے. Thanks very much for joining me. Donald Trump has once again shown his contempt for the Constitution and the rule of law. Let's be clear. The President of the United States does not have the right to unilaterally take this country into war, even against a corrupt and brutal dictator like Maduro. The United States does not have the right, as Trump stated this morning, to run Venezuela. Congress must immediately pass a war powers resolution to end this illegal military operation and reassert its constitutional responsibilities. آپ نے سنا کہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہوئے فوراً انہیں چھوڑنا ہوگا، اور اصل جو نقطہ وہ اٹھا رہے وہ یہ کہ کانگریس کی اپروول کے بغیر، سینٹ کی اپروول کے بغیر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ وار لانچ کی ہے، جو کہ ویتنام وار کے بعد یہ رائٹ پریزیڈنٹ سے لے لیا گیا تھا، اور جب تک بڑا ہاؤس نہیں اجازت دیتا امریکہ وار کے اندر نہیں جا سکتا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ساری ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کی نظر ہے، اور آپ کے امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کو؟ اندر کی کہانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، اور ہونے کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، یہ تو میرا خیال ہے ساری پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کر دی ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ساری آئل لابی ہے پیچھے، اور وہ جو ٹرمپ صاحب نے آگے کہا تھا ڈرل بیبی ڈرل، تو یہ ساری وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ، اور انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ اب امریکن کمپنیز وہاں جائیں گی. میرا خیال ہے ان کی وینیزویلا کے لیڈرشپ سے بات بھی ہو گئی ہے جو وہاں پہ ہیں، اور امریکنز نے وہ جو مونرو ڈاکٹرن ہے کہ چائنیز اور رشین یہاں سے نکلیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جیت تبھی ہے اور ہمیں اپنے نیبرہڈ کو سیکیور کرنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، سب سے امپورٹنٹ سوال وہی تھا جو آپ نے اٹھایا، چائنا کا. مطلب یہ کیا چائنا کیا کر سکتا ہے دنیا میں؟ نہ یہ کسی کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، ان کے صرف کمرشل انٹرسٹ ہیں. تو مطلب اتنے اگر بلینز آف ڈالرز کے انویسٹمنٹ کر لیں گے، اور بعد میں نہ یہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ جس ملک میں جائیں گے اس کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو پھر بات کیا ہوگی؟
تو یہی سوال میں پہلے تو شازیہ چیمہ صاحبہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میڈم آپ کیسے دیکھتی ہیں پرٹیکولرلی یہ ٹھیک ہے یون سیکورٹی کونسل کو تو چھوڑ دینا, اس کی تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, یہ گریٹ پاورز میں چائنا کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا رشیا تو ٹھیک ہے جنگ میں آکوپائڈ ہے, اس کے اپنے وہ اتنے وہ نہیں ہے, چائنا کو کیسے دیکھتی ہیں کہ اپنے پیسے بھی ڈبو بیٹھے ہیں, انٹرسٹ انفلوئنس بھی ختم ہو رہا ہے, اور وہ ایکٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے, ایک ریلیکٹنٹ پاور ہے. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ ڈاکٹر صاحب؟ کی تو ایک ہی اس میں سے ڈاکٹر صاحب بات نکلتی ہے کہ یا تو ہمیں چائنا کی سمجھ نہیں آ رہی یا چائنا کو خود اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ ہمارے لیے یہ چیز, ہم کل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ویلاگ پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے لیے یہ چیز اتنی شاکنگ اس لیے ہے کہ اب ہم ایک 1.5 دہائے سے یہ سوچ کے بیٹھ گئے تھے کہ نہیں اب حالات وہ نہیں رہے, ورنہ ہم نے اس طرح کے جو رجیم چینج اور اس طرح کی اس کے علاوہ اسیسینیشنز, کو, پلاٹنگ, پلاننگ بہت دیکھی ہوئی ہے. یہ پورا جو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کا فنومنا ہے اور یونیپولر مومنٹ ہے اور ایک امپیونٹی ہے, الٹیمیٹ امپیونٹی اور ایکسٹریم پاور کی ایکسرسائز ہے, تو ہمارے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری حیثیت اس دنیا میں کیا ہے. یہ جو ہمارے لیے یہ چیز ایک نئی اور ایک بہت حیران کن سی ہے جس پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم ریئیکٹ کیا کریں, وہ یہ تھا کہ ہم جو بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں, ہم جو بہت تنگ پڑے ہوئے ہیں ان نیو کون سے اور نیو لبرل سے, ہم سے میری مراد ہے کہ میں آپ لوگوں کے بہاف پہ نہیں بات کر رہی ہوں, تو ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید اب گلوبل ساؤتھ کے پاس کوئی بریدنگ سپیس ہے, اور بریدنگ سپیس ہمیں پرووائڈ کی ہے چائنا کی رائز نے, اس کے ویژن نے, اس کے ریٹورک نے. تو بات پھر وہیں پہ ہے کہ اگر چائنا اپنے ساتھ اپنے ایلائز کو الائن تو کرنا چاہتا ہے لیکن وہاں پہ ان کو بچا نہیں سکتا, تو پھر وہی بات ہے کہ یا تو چائنا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, یا ہمیں چائنا کی سمجھ نہیں آ رہی, ہم کچھ ضرورت سے زیادہ جو ہیں اس کے بارے میں سوچ کے بیٹھ گئے ہیں. وینزویلا کی بھی جو بات ہے یہ آج کی نہیں ہے, یہ ہوگو چاویز سے چل رہی ہے کہ اس کو پہلے ہٹایا, ٹاپل کیا, پھر وہاں پہ وہ خوان گوائڈو کے لے کے آئے, اس کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا, پھر ماریا مچادو ایگزائل میں ہے, اس کو بھی لوگ وہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اب جو ہے پچھلے 3-4 مہینے سے تو مسلسل وہاں پہ جو ہے وہ یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے, ملٹری بلڈ اپ اس کے ارد گرد, اور ریٹورک بنایا جا رہا ہے اور اوپنلی کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں ٹریڈ میں جو ہے تعاون چاہیے. تو جس پہ مدورو نے کہا کہ جی میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں سارا کچھ پرائیویٹائز کرنا ہے, تم اس کو نیشنلائز کرنا چاہتے ہو, تم چاویز کی ڈاکٹرائن کو چھوڑو گے تو کام چلے گا وغیرہ وغیرہ. پھر اس کو اسیسینیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, اور اب پتہ چلتا ہے جی کہ سیریا سٹائل میں سارے کا سارا جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ خریدے جا چکے ہوئے تھے, اور زیرو ریٹیلیشن پہ ایک بندہ جو ہے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ آفس ہولڈر آپ ہوا میں سے اٹھا کر تو آپ لے جاتے ہیں اور دنیا میں یہ چورن بیچ رہے ہیں. جی ہم نے ایک اسمگلر, ایک نارکوٹکس کا بندہ پکڑ لیا. اچھا, تو سوال یہ نہیں, ویسے آپ کے یہ بندے انٹرسٹنگلی بہت ڈاکٹر بڑے ہوں گے. شازیہ, انٹرسٹنگلی آپ کو یاد ہوگا جب کیوبا میں 1898 پہ حملہ کرنا تھا امریکہ نے, جب امریکن ایک بیٹل شپ ڈوب گئی تھی تو کیوبا نے کہا کہ آئیے جوائنٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اور کیوبا کے اوپر اسپینیئرڈز تھے, تو انہوں نے کہا نہیں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے, جنگ کرنی ہے. انہوں نے کہا جی تحقیق کر لیتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں. اور پھر وہ مزیدار بات یہ تھی کہ انہوں نے کیوبا پہ حملہ نہیں کیا, انہوں نے جا کے منیلا پورٹ پہ قبضہ کر لیا. تو یہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں وہ 9/11 میں 18 سعودیز تھے, 18 میں سے میرے خیال میں 12 سعودیز تھے. سعودی عرب پہ حملہ نہیں ہوا, سیدھا افغانستان پہ جا کے حملہ کیا, بیکاز افغانستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک پیٹرن آپ کو امریکہ کے بیہیویئر میں نظر آتا ہے ڈاکٹر شازیہ؟ بالکل نظر آتا ہے, اور یہ پہلے سے سب کچھ طے ہوتا ہے, اور یہ وہی جو ہے 5 بینکرز فیملیز آپ انہیں کہہ لیں, یا جو دنیا کو چلانے والے ہیں, ان پپیٹیئرز کو چلانے والے, وہی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور وینزویلا کے اندر جتنے ریسورسز ہیں وہ سب چاہیے. اب اگلی باری کیوبا کی ہے, اور سب سے زیادہ جو اس وقت مشکل وقت میں جو سچویشن میں ہیں وہ برکس کے کنٹریز ہیں, اور خاص طور پہ برازیل جو ہے وہ بہت جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. وہ بھی بہت ریسورس رچ ہے, وہ بھی برکس کے اندر بہت ایکٹیو ہے. تو اس میں اب 2 سینیریو ہیں جو رات بھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کے اندر نہیں گرین سگنل نظر آتا, آپ کا خیال تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے چائنا اور رشیا کی بیہائنڈ دا کلوز ڈور کوئی ڈیل ہو.
تو اگر ان دونوں صورتوں میں آپٹکس تو وہی ہیں، تو یہ چائنا کا ایک ٹرائل ہے، ایسا ٹرائل ہے کہ چائنا کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا اس کے پاس ابھی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے، یا پھر یہ کہ اس کی فورن پالیسی ہے کیا۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو انڈسٹریل یا اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے، تو اکانومی جو ہے وہ انٹرسٹ بھی آپ ملٹری کے بغیر وہ بھی ملٹریلی ہی سیکیور کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ملٹری مسل کسی صورت میں استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہیں تو آپ کو دو ٹوک الفاظ میں یہ بتانا پڑے گا، یا پھر آپ کوئرژن کی آپ اے سیمیٹریکل بات کر رہے ہیں، آپ کیسے سپورٹ کریں گے ڈاکٹر شازیہ سوڈان میں چائنا کی انویسٹمنٹ ہے انفراسٹرکچر کے اندر، سوڈان کے 2 لخت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد صومالیہ کے اندر انویسٹمنٹ ہے، صومالی لینڈ ہمارے سامنے ہے، $400 بلین کی انویسٹمنٹ، ایران 25 سالہ معاہدہ، ایران کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اب چائنا اگر ابھی بھی نہیں اٹھے گا تو پھر قیامت والے دن اٹھے گا۔ ڈاکٹر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ باقی مہمان بھی ہیں، بریگیڈیئر صاحب بھی موجود ہیں، اگر آپ سوال کرنا چاہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب سے پوچھنا، بریگیڈیئر صاحب اس کی کیا امپلیکیشنز آپ سمجھتے ہیں ان ٹرمز آف کہ دنیا میں جو رولز بیسڈ آرڈر کی جو دھجیاں غزہ میں اڑائی گئیں اور اب پھر ایک یہ بات کی جا رہی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی جو مڈل پاورز ہیں مختلف علاقوں کے اندر، کیا وہ بھی اب انٹرنیشنل لا یا ان چیزوں کو دیکھیں گے، یا کہ ہر کوئی اپنی طاقت کا استعمال کرے گا اور بین الاقوامی سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ کریش کر چکا ہے؟ شکریہ چیمہ صاحب۔ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی پڑیں گی۔ ایک تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اس پورے انسیڈنٹ کا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کنکلوژن پہ اس وقت پہنچنا جب کہ انسیڈنٹ کو ٹوٹل 24 سے 48-72 گھنٹے ہوئے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہم دیکھیں اس کو کہ یہ کیسے شیپ ہوتا ہے، انفولڈ کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ یہ جو اینٹی وار والا سٹانس تھا جناب کا، یہ بھی ختم ہو چکا ہے اینٹی وار والا، اور وہ بالکل ایک ویکابونڈک سٹائل ہے، اور جس کو اس وقت پوری دنیا جو سی ہے وہ اس کو کنڈیم کر رہی ہے۔ اور تیسری اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دنیا میں پچھلے چند مہینوں میں بلکہ 1-2 سال کے اندر بہت ساری مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں، مے بی دس از ون آف دی مس کیلکولیشنز جو ہو چکی ہے، لیکن اس کے اوپر اب ہونے کیا والا ہے اس کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پری میچور کنکلوژن پہ نہیں پہنچتے۔ لیکن اس کا تھوڑا سا اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیکھیں تو آپ میرے خیال میں 74 کی بات ہے کہ سعودی اور ہنری کسنجر دی دین پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، آپ کو پتہ ہے اس وقت ڈالر کو ایک دھچکا لگا تھا، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ اس کے بعد یہ جیسے پیٹرو ڈالر کہتے ہیں اس میں ہوگا۔ اور اس کے بعد جب ایونٹس انفولڈ ہونے شروع ہوئے تو اصل میں صدام نے کیا کیا، یورو میں وہ کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد لیبیا نے کیا کیا، غدافی نے، آپ کو یاد ہو گولڈ دینار کے نام سے ایک چیز کے اندر تجارت اس میں ہوگی، اور ان کو ہٹا دیا گیا کیونکہ ڈالر جو ان سے وہ تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ دیکھیں یعنی ایک طرف تو کمیونزم کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلائی گئی پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہاں جو نیا کنسیپٹ دیا گیا اس کے حساب تو پیپر منی کے حساب سے ہی چلنا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی ایکچولی وینزویلا میں کیا ہو رہا تھا کہ یورو میں اور رشین کرنسی میں زیادہ تجارت اس کے اندر ہو رہی تھی۔ اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا آئل، دیکھیں نا 4% ٹوٹل آئل اگر چائنا استعمال کر رہا ہے تو چائنا کے لیے اٹس اے پی نیٹ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ چائنا باقی آئل کہاں سے لیتا ہے، چاہے وہ کروڈ آئل لیتا ہے، چاہے وہ ریفائنڈ لیتا ہے، تو لیتا کہاں سے ہے؟ ایران سے بھی تو لیتا ہے، ایران سے بھی تو لیتا ہے، رشیا سے بھی تو لیتا ہے، ہر جگہ سے وہ تیل لیتا ہے۔ لیکن اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہے ڈالر کا ہے، یہ ایک بلف ہے، وی ول کال دی بلف ان دی ورلڈ۔ اور یہ کنیکٹ کرتا ہے آپ کے اس سوال کو کہ کیا باقی گلوبل ساؤتھ کیا سمجھے، ہم لوگ کیا سمجھیں کہ سارا کچھ ملٹری مسلز کے ساتھ ہوگا۔ نو دی لاسٹ تھنگ از ایز فار ایز چائنا از کنسرن، اس میں ڈاکٹر شازیہ نے بڑی اچھی بات کی، یا چائنا کو خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہے یا ہمیں نہیں آ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کو خود اپنی بہت اچھی طرح سمجھ ہے، اور تھوڑی سی ہمیں بھی ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس نے کسی صورت میں ریسکیو کرنے نہیں آنا، ہاؤ ایور مسلز ہماری ہی ہوں گے، وہ ان میں انجیکٹ ضرور کرے گا کچھ نہ کچھ، اس نے کیا ہے۔ یہ بھی ہمیں سمجھ ہے کہ چائنا کیوں وی آر ٹلٹڈ اسٹل ٹورڈ یو ایس اے، ویئر ایز چائنا ہمارا نیبر ہے، ویئر ایز ایک نئے بلاک کی بات ہو رہی ہے، رشیا کی بات، برکس کی بات ہو رہی ہے، اینڈ وی آر اسٹل ٹلٹڈ ٹورڈ یو ایس اے بیکاز وی نو کہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے یہ سارا ایک وار گیمنگ کی ہوئی ہے اسٹریٹجک لیول کے اوپر، کہ چائنا
काइनेटिक डोमेन में कब स्टेप इन करेगा डायरेक्टली, इस वक्त वो जिस इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर 100% नहीं तो कुछ परसेंटेज पाकिस्तान को समझ है। अच्छा, वैसे डॉक्टर वजिया सईद के पास हम जाने से पहले मैं चाहता हूं कि जो ख़ुद अमेरिका के अंदर इसका रिएक्शन आ रहा है डेमोन्स्ट्रेशन के हवाले से, लोग उठ खड़े हुए हैं न्यूयॉर्क के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, बाकी जो शहर हैं अमेरिका के, वहाँ पे लोग निकल रहे हैं और वाइट हाउस के सामने और ममदानी के साथ मिल के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसकी आपको एक झलक दिखाते हैं। ज़रा दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब कि इस वक्त जो डेमोन्स्ट्रेशंस चल रही हैं वो क्या चल रही हैं अमेरिका में। न फ़कत मुजाहिरीन ने डोल और उठाए हुए थे, लेकिन उसके साथ वेनेज़ुएला के जो फ्लैग हैं वो भी उन्होंने उठाया हुआ था और उन्होंने कहा मडोरो को आज़ाद करें। वजिया सईद साहिबा, आप कैसे देखती हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक बड़ी अनोखी सी खबर हम लोगों को लगी कि जी आप पहले तो आपने एक उसामा बिन लादेन टाइप का आपने ऑपरेशन किया, अचानक से आप लोग आए और एक मुल्क का मुंतखब सदर है और उसको उसकी अहलिया समेत आप उठा कर ले गए हैं। फिर आधी रात से उन्होंने जो है ट्रुथ सोशल पे उसकी पिक्चर्स जो है ट्रंप ने पोस्ट करना शुरू की और फिर जो अभी आपने भी प्रोग्राम में भी वो रील चलाई उसमें ये उन्होंने कहा कि जी अमेरिकन कंपनीज़ वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी और हम वेनेज़ुएला को चलाएंगे। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, चाइना भी एक इशू है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये बेसिकली अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैंने इसको सर्च किया तो ये बेसिकली ऑयल कंपनीज़ की फंडिंग से ना ये अबडक्शन अमल में लाई गई है। आपको शायद याद हो कि एक्सन मोबाइल को 2007 में, एक्सन मोबिल जो है अमेरिका की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी है एक्सप्लोरेशन की और पूरी दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम वो कर रहे हैं, 2007 में उन्हें वेनेज़ुएला ने बाहर कर दिया था और उस वक्त जो उसके सीईओ थे 2015 तक रेक्स टिलरसन, तो जैसे ही सदर ट्रंप ने हलफ उठाया था अपने पहले दौरे सदारत का, तो एक्सन मोबिल का जो सीईओ था वो उनका पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना फॉरेन अफेयर्स का। तो और आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल भी मडोरो ने जब कहा कि गयाना में जब उनके वो निकले हैं ऑयल रिजर्व्स जो है कि एक्सन मोबिल ने ही डिस्कवर किए थे, तो उसने कहा जी ये भी हमारे हैं क्योंकि इनके सौते तो वेनेज़ुएला से फूटते हैं और इन पर भी हमारा हक है। तो मार्को रूबियो जो फौरी तौर पर जो है वो पहुंचे थे वहाँ पर गयाना और उन्होंने कहा था कि अगर वेनेज़ुएला ने इस तरह की कोई कोशिश की तो उसको उसका शदीद खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे मार्को रूबियो भी लैटिन अमेरिका के ही हैं। जी बिल्कुल। तो आप इस सारी गेम को देखिए कि ये जिस वक्त से देखिए सदर ट्रंप ने हलफ उठाया था इस दूसरे मुद्दत सदारत का, मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में ही मैंने कहा था कि ट्रंप जो है एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी लेकर आगे चलेंगे और अब साल खत्म होने के अंदर अपने रीजन में, अपने बैकयार्ड, पूरी दुनिया में देखिए ना, वो इसराइल के एक्सपेंशनिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो कंट्राडिक्शन है, वो जो 5 कोर स्ट्रेटजी उसमें तो कहते हैं हम रीजन्स में वो बातें वो तो सिर्फ दिखाने की हद तक है। आप प्रैक्टिकल तो देखिए ना, एक्सपेंशनिज्म नहीं तो और क्या है। वेनेज़ुएला पे भी उनका जो है प्रैक्टिकली एक कब्जा ही समझ लें जब वो कह रहे हैं कि इसको हम रन करेंगे, हम इसकी मैनेजमेंट चलाएंगे, तो और क्या मतलब है? क्या ये वेनेज़ुएला तक महदूद रहेगा या कोलंबिया और दूसरे जहां पे कॉपर भी है, गोल्ड भी है और लिथियम भी है, बाकी भी तो है ना 3-4 और मुल्क, क्या उन पे भी जाएंगे? पहले तो ऑब्वियसली लैटिन अमेरिका का तो टॉपल करना गवर्नमेंट को इजीएस्ट वे है, अमेरिका के लिए कोई मसला नहीं है। वो तो आइसलैंड खरीदने तक पे मुसर थे, उन्होंने तो कनाडा तक को कहा था कि जी हमारे साथ खुद ब खुद ही आ जाए, नहीं तो हम आप पर कब्जा कर लेंगे। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। डॉक्टर शाजिया, मुझे आप बताइएगा, बल्कि पहले मैं डॉक्टर कमर चीमा साहब से भी ले लूँ। डॉक्टर कमर चीमा साहब, यूरोप में ये बातें उठना शुरू हो गई हैं कि आप इंतज़ार कीजिए, ग्रीनलैंड पे भी ये मामला होगा, फिर आपका देखेंगे क्या बयान आता है। तो कनाडा और ग्रीनलैंड भी जाएंगे फिर? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें भी आप देखें कि पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बनाया गया, कनाडा के बारे में बात ही, और अभी उन्होंने रिसेंटली ग्रीनलैंड के लिए स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया। तो ये कोई डाउट नहीं है कि ऐसे हो सकता है। और अभी तो ये यूरोपियंस खामोश बैठे हुए हैं। देखें, स्वाय मेरे ख्याल है फ्रांस के प्रेसिडेंट के किसी ने भी खुल के भी ट्रंप की सपोर्ट नहीं की, बाकी सारे यूरोपियन यूनियन भी खामोश है, इंटरनेशनल लॉ की ऑस्ट्रेलिया भी बात कर रहा है, बर्तानिया भी बात कर रहा है। वैसे ये फ्रांस ने क्यों सपोर्ट की डॉक्टर साहब? फ्रांस तो हमेशा डेविएट करता है, वो तो हमेशा लेफ्टिस्ट ट्रेंड को लेके आगे चलते हैं। फ्रांस ने कैसे सपोर्ट कर दी? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही अभी तक। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ी वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस ने इसकी क्यों सपोर्ट की। डॉक्टर शाजिया से भी हम ये पूछ सकते हैं, लेकिन शायद लार्जली वो ये समझते होंगे कि हम जो है वो इतना ज्यादा ट्रंप के अगेंस्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये
ڈاکٹر صاحب کوئی مفاد ہوگا. ڈاکٹر شازیہ, آپ یورپ کے اوپر آپ کی کافی ایکسپرٹیز ہے, فرانس نے کیوں سپورٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے؟ دیکھیں فرانس جو اس وقت فرانس جن کے قبضے میں ہے وہ بھی ان کو بھی اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ اپنی جان کے ان کو لالے پڑے تھے. اچھا, تو وہ بھی بیان بازی جو ہے وہ میکرون کو آج کچھ کہہ دیتے ہیں, کل کچھ کہہ دیتے ہیں, اور کبھی پھر وہ یہ پروف کر رہے ہوتے ہیں کون عورت ہے اور کون مرد ہے. وہ اپنے جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ رائٹس بہت سٹارٹ ہو گئے ہیں, اور سب سے زیادہ اگر یورپ میں کہیں نظر آئے ہیں تو وہ وہاں ہی ہیں. اور اس میں پھر آپ اس کو دیکھ کس طرح سے سکتے ہیں کہ اسپین نے کہا ہے کہ ہم شدید مخالفت کرتے ہیں, تو فرانس اور اسپین کا جو آپس کا پنگا ہے اس کی نظر سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن میں اس کو زیادہ ریڈ کر نہیں پا رہی. ویسے جو شارٹیج آف انرجی ہے بیکاز آف وار ان یوکرین, کیا اس کو فل کرنے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مل جائے گا چاولوں میں سے چند قطرے؟ نہیں, یہ ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ جو یورپ ہے اور امریکہ جو ہے یہ اب اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو چاول بالکل نہیں بانٹنے کے موڈ میں ہے, اور خاص طور پہ جب تک ٹرمپ ہیں, اور ٹرمپ کے بعد اگر جے ڈی وینس ہیں تو وہ پھر ایک ہی کٹ آؤٹ ہیں اور ایک ہی ان کے فائنینسر ہیں. تو اس میں مارکو روبیو ایک آؤٹ لائر ہے, وہ ضرور ہے سورس فاؤنڈیشن کی پیداوار, وہ ایک ڈیفرنٹ پالیسی ضرور لے کے چلتا ہے. باقی سارے جو ہیں وہ دوسری سائڈ کے ایکسٹریم کے لوگ ہیں, اور یہ فی الحال کسی بندر بانٹ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے ہیں. تو یورپینز جو ہیں اپنے اون پہ ہیں, اور اپنے اون پہ ہی چھوٹا موٹا بیان دے دیتے ہیں. تو اس پہ اب جس طرح وہ میم تھی یا حقیقت تھی کہ جو برٹن کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی گائیڈنس نہیں آئی کہ میں نے اس پہ کیا بیان دینا ہے, تو میں پھر سوچ میں پڑ گئی کہ پتہ نہیں شاید کسی نے ویسے ہی مذاق ویسے کیا. کیوبا یہ کئی دفعہ میں نے ڈاکٹر صاحبہ یہ کوٹ کیا ہے اپنے پروگرامز کے اندر, کیوبا کو جب کالونائز کرنے کا معاملہ آیا نا ڈاکٹر چیمہ صاحب, اس وقت یہ بڑی ڈیبیٹ تھی کہ یہ ہم کریں یا نہ کریں, یہ تو بد اخلاقی ہوگی, یہ تو فاؤنڈنگ فادرز کی فلسفی کے خلاف ہوگا. آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ میکنلی نے آ کے خطاب کیا, انہوں نے کہا رات کو خدا میرے پاس آیا تھا, اس نے کہا کہ جاؤ انسیولائزڈ باربیرینز کو سیولائز کرو. تو کیا وینزویلا کو یہ سیولائز کرنا چاہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب, سیولائز کرنا چاہ رہے ہیں امریکنز؟ انہوں نے کیا سیولائز کرنا ہے, وہ پہلے میں فرانس کی ڈاکٹر شازیہ چونکہ انٹرنیشنل ریلیشن, یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب معذرت بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, وقفے سے پہلے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور چیزوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن زہران ممدانی جو کہ نیو یارک کے میئر ہیں اور اینٹائی امپیریلسٹ نظر آتے ہیں, سوشلسٹ ایجنڈا ان کے پاس ہے, اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ کے اندر مسلمز کو بھی لیا ہوا ہے اور قرآن کے اوپر انہوں نے اوتھ لیا, اور وہ امریکہ کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کھل کے اس پالیسی پہ جہاں پہ وہ وینزویلا کو کیپچر کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے وائٹ ہاؤس میں فون کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی اور ان کو بتایا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. تو اس پہ زہران ممدانی صاحب کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس وقت آپ پکچر میں دیکھ بھی رہے ہوں گے. I was briefed this morning on the US military capture of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City. Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and international law. وہ کہہ رہے ہیں کہ خود جو ہمارا فیڈرل لا ہے اس کی بھی مخالفت ہے اور انٹرنیشنل لا کی بھی یہاں پہ مخالفت نظر آتی ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, خود امریکہ کے اندر بہرحال یہ ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے, مخالفت شروع ہو گئی ہے, کم از کم کرٹیک سامنے آ رہی ہے, بیکاز ان کے نظر میں جو امریکن آئیڈیلزم ہے اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچتا ہے اس طرح کے اقدامات سے. ڈاکٹر قمر چیمہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ جب سے ٹرمپ پاور میں آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مسلسل ایسی ہی اپروچ ہے ان کی. یونیورسٹیز پہ ٹارگٹ کیا, لبرل ایجوکیشن, لبرل سکولز, ہارورڈ, اور وہ تمام لوگ جو ان کی بات نہیں مانتے. دیکھیں ان کے پاس ہیں 4 سال میں رہ گئے ہیں 3 سال, انہوں نے اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے, وہ جو ان کا ایجنڈا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو دوبارہ پاور میں آنا چاہیے, اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. سو اس لیے آپ دیکھ لیں کون سا ایسا ملک ہے لیٹن امریکہ میں جس کے اوپر انہوں نے ٹف نہیں ہوئے, اسٹارٹنگ فرام میکسیکو, چلے نارتھ امریکہ میں ہیں, آپ برازیل میں چلے جائیں, آپ پناما میں چلے جائیں, آپ ویسے آپ نے پناما یاد دلا دیا, پناما کینال کے اوپر ویسے بھی وہ حق جتا رہے ہیں, تو کیا وہ پناما پہ ہم نے آپ کو دیا تھا, آپ نے آگے چائنیز کو دے دی ہے. تو وہ تو بیسیکلی وہ پراپرلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی
کیونکہ امریکہ کے اندر یہ بات کی جاتی تھی کہ جو ہمارا بیک یارڈ ہے اس کو ہم نے اگنور کر دی اور ہم چلے گئے ہیں مڈل ایسٹ میں اور ہم جو ہے وہ انڈو پیسفک میں. تو آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کا تو گھر ٹھیک نہیں ہے, تو وہ اپنا گھر ٹھیک کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس خطے کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ کیا ہے. آپ دیکھیں نا برازیل کو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جو وہ بولسونارو ہے اس کے خلاف آپ چارجز ڈراپ کرو نہیں تو 50% ٹیرف لگیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ امریکہ کی یہ کریکٹرسٹک ہے, یہ ان کی جو ریپبلکن پالیٹکس ہے یا امریکہ کے اندر جو ریپبلکنز ہیں یہ ان کا سٹائل ہے. یہ ان کا سٹائل ہے. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ڈاکٹر شازیہ, یہ سٹائل ہے. ویسے واقعی ریپبلکن کا بڑا سادہ پالیسی ہے کہ بھائی جا کے قبضہ کرنا ہے, اس کو اٹھانا ہے, اس کو مارنا ہے. وہ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد اس کے نتائج کیا ہوں گے. جیسے چائنا کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد بڑے سیریس اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ گلوبل ساؤتھ کو اب کچھ کرنا ہوگا, نہ فقط چائنا کو بلکہ یہ گلوبل ساؤتھ کے اوپر حملہ ہے؟ گلوبل ساؤتھ پہ تو بہت کھلا حملہ ہے. یہ تو اس دن پہلے تو ٹرمپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ برکس کیا ہے, تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں گروپ آف کنٹریز ٹرائنگ ٹو پلے ناٹی, تو انہوں نے کہا اسپین بھی برکس میں ہے. تو پھر ان کو کسی نے کان میں ڈالا کہ برکس اس کو کہتے ہیں اور وہ تو ڈی ڈالرائزیشن کی بات کر رہے ہیں اور اونچے اونچے خواب دیکھ رہے ہیں. تو پھر ان کو تھوڑی سی سمجھ آئی, تو ڈی ڈالرائزیشن ظاہر ہے ان کی دم پہ پیر رکھنے والی بات ہے, اور اس سارے کا جو ہے جو تانا بانا ہے وہ پھر ہمارے سامنے ہے کہ فی الحال وہ اس موڈ میں نہیں ہے. لیکن ہمیں کوئی اس سے نہیں پرابلم کہ اگر وہ اپنا بیک یارڈ جو ہے اس کے اندر منرو ڈاکٹرائن کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اور اسفیئر آف انفلوئنس کی جو ان کی نئی اسٹریٹجک پالیسی آئی ہے اس میں بات بھی کر رہے ہیں. پر مسئلہ تب کھڑا ہوگا جب یہ اپنا اسٹریٹجک جو اسفیئر ہے, اسفیئر آف انفلوئنس, اس کو تو اپنے ہاتھ میں کر لیں گے یا تباہ و برباد کر لیں گے یا جو بھی کر لیں گے, اس کو اپنی ماسی کا بیڑا بنا لیں گے. لیکن یہ ہمارے جو ہے نا صحنوں میں دالانوں میں بھی پھاندنے سے باز نہیں آئیں گے. یا تو یہ اسفیئر آف انفلوئنس پہ ٹک جائیں اور کر لیں. آپ وہاں کہیں جی جتنے لیٹن امریکہ کے کنٹریز ہیں یہ نکلیں سارے برکس سے, اور سارے جو ہیں یہ ایمبرج اور یہ سارا جو بارٹر ہے اور یہ سارا کچھ جو یہ کر رہے ہیں, برکس بینک کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جو پریزیڈنسی تھی رشیا والی اس میں تو بہت کام ہوا تھا, اس میں بہت زیادہ کام ہوا تھا. تو اس میں اب اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ برازیل اور لولو ہیں. اگر وہ ان کا بھی یہی حشر ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ ہے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے. ہم پھر جس طرح چل رہے ہیں پھر ٹھیک ہی چل رہے ہیں نا. ہمارے لیے باقی کیا علی جا, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح فرمایا آپ نے. بریگیڈیئر صاحب سے پوچھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب پہلے چلیں آپ سے سوال سے پہلے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک انٹلیکچوئل ہیں جیفری سیکس, بہت اچھا ان کا نام ہے, اور وہ پولیٹیکل اکانومی کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور بہت ایڈوائزر ہے رشیا کے اس وقت کے پریزیڈنٹ کے بھی, اور یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر بھی ایڈوائزر ہے. وہ کیا بات کریں جیفری سیکس, ذرا سنیے. I don't know how Europe will feel when the United States invades Greenland, but don't be surprised when it happens. Trump has announced it. He has announced it again and again, and it's very, very likely to happen. One day Trump will say we have a national emergency, and Greenland will be occupied. And then probably Europe will say, oh, thank you, U.S. It could have been worse. This is how things are right now. بریگیڈیئر صاحب آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ یورپ ایک دن کہے گا تھینک یو ویری مچ ٹرمپ. یہ تو وہی بات ہے. علی جا, ہم کیا آپ کے لیے خدمت سر انجام دے سکتے ہیں؟ اوول آفس میں یہ کرسیوں پہ ایسے لائن لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ لائن سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو اچھا خاصا بار انتظار کروایا تھا. بریگیڈیئر صاحب. جی دیکھیے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر شازیہ نے بھی جو ڈی ڈالرائزیشن کی بات کی ہے ایک, اور دوسرا انہوں نے بات کی ہے کہ چائنا نے کہا یہ بڑے خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ دونوں باتیں میرے پچھلے آرگومنٹ کو جو ان سے پروو کرتی ہیں, اور اس لیے میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ چونکہ ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز اور ان کی اسٹریٹجیز, ڈاکٹر صاحب ہماری ٹیچر ہیں, استاد ہیں. دیکھیے یہ بالکل درست بات ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ گلوبل ساؤتھ تو پہلے ہی ہٹ ہو چکا ہے, اس میں تو گلوبل ساؤتھ کی طرف اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایکچولی دیکھیے برکس کے پیچھے جو ان سے نا جو ٹرمپ صاحب کو ہم کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آئی, یا ان کو ابھی بتانے کی کوشش کی گئی, شاید سمجھ نہ آئی ہو یا بتانے کی کوشش نہ کی ہو, لیکن ایسے ہو نہیں سکتا. یہ جب سوئفٹ سے اور ایک اور وہ جو بینک ہے اس سے نکل کے جب یہ نیو ڈیولپمنٹ بینک کی بات کرتا ہے برکس, تو اصل میں وہاں ڈی ڈالرائزیشن آتی ہے, اور وہاں وہ خوف ہے جو ان کے اندر انہوں نے یعنی لیٹن امریکہ کی طرف اپنا پہلا تیر یعنی پہلا فائر کر دیا. وہ تو یورپ نے یورو کا بھی کانسیپٹ رکھا تھا اس وقت, ڈی ڈالرائزیشن کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں حضور علی جا جو حکم. جی اس لیے کہ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھے.
اچھا اس میں ابھی ایک اور دوران گفتگو ایک آرگومنٹ آیا کہ فرانس جو ہے وہ کس لیے اس نے سپورٹ کیا ٹرمپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ فرانس اس چیز کو پیسیفائی کر رہا ہے جو فرانس نے ایک ٹرائی کی چائنا جانے کی, پھر دوسری ٹرائی کی, اور اس کو کوئی خاص جب لفٹ چائنیز نے نہیں کرائی بلکہ دوسرے انداز میں انہوں نے کہا, یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ فی الحال ساڈے تے نہیں رہنا. انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم فی الحال بہتر انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم ٹرمپ کے اس غیر قانونی, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی اپنی پبلک کہہ رہی ہے, ان کے اپنے سینیٹرز کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے کانگریس مین کہہ رہے ہیں, یہ اس کا ایک غیر قانونی جو قدم اس نے اٹھایا, بالکل ایک سوورن اسٹیٹ کے اندر اس طرح ویگابونڈک سٹائل میں جانا اور انہیں کڈنیپ کر دینا اور پوری دنیا. لیکن میں ابھی بھی اس بات کو, دو چیزیں ابھی بھی میں اس پہ اپنا آرگومنٹ کو سپورٹ اپنے کو خود ہی کروں گا. نمبر ایک, اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو ڈرا اینی کنکلوژن, اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس ویگابونڈنگ جو سٹائل تھا یہ بہت ساری مس کیلکولیشنز کے اندر ایک سب سے بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اور دیکھیے اس کے ریپرکشنز, آپ اس کو بالکل, نہ چائنا اس کو ایزی لے گا, نہ رشیا اس کو ایزی لے گا, اور ایران جو ہے وہ تو پہلے ہی ٹپ ٹوئنگ کر رہا ہے. میں یہ آپ کے اس بات کے ثبوت میں کیوبا کے اندر جو ریئیکشن آ رہا ہے, کیوبا کے جو پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام مائیگل دائس کینل ہے, وہ کیا فرما رہے ہیں, ذرا سنیے. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo genocida, inmoral y fascista! وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اصل میں مخالفت کر رہے ہیں اور امپیریلزم, ساؤتھ امریکہ میں امپیریلزم کے خلاف نعرے لگوا رہے ہیں, ڈاؤن ود دا امپیریلزم. میرا خیال ہے یہ جو بریگیڈی صاحب نے بات کی وہی کی ہے. یہ فرمائیے گا وجیہہ سعید صاحبہ, جو ہماری پالیسی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہمارے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوتی تھی ود ان دا کنٹری کہ جناب آپ نے طالبان کو کیوں سپورٹ کی, اس کو کیوں سپورٹ کی, اس کو کیوں سپورٹ کی. حالانکہ یہ وہ گروپ ہیں جو کہ لارجر سیکیورٹی کے لیے اس وقت ہماری ضرورت تھے. آج ایران جو بچا ہوا ہے, بیکاز یہ جو ریزسٹنس موومنٹس آپ کو نظر آتی ہیں حشد شیبی کی صورت میں, انصار اللہ کی صورت میں, اور حزب اللہ کی صورت میں, اس کی وجہ سے ایران تک آنا ذرا مشکل ہے. اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایران پہ جائیں گے تو صرف ایران کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی پڑے گی, ان ریزسٹنس موومنٹس کے ساتھ بھی لڑائی کرنی پڑے گی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس میں دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو ہم نے جو ماضی میں فیصلے کیے ہیں, جو اس وقت بھی ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم کریں گے, اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ وقتی طور پر ہمیں اپنا کیا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور اس میں یہ کہ ہمیں اپنی اسٹیٹ کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. صرف سیاسی اور دفاعی اور معاشی مفادات ہی نہیں ہوتے, اوبویسلی ہمیں اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کا ساتھ دینے میں وقتی طور پر, کچھ وقت ایسے گزرے ہیں اس ملک پر, مطلب آپ پرانی پالیسیوں کو دیکھیں کہ جہاں پہ ہمیں لگا کہ وقتی طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے کچھ جنگوں میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا یا کسی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا, کیونکہ ہم اس وقت وہاں پر جو ہے نا وہ نقصان اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. ابھی بھی ایسے بہت سارے محاذ چل رہے ہیں. پاکستان آلریڈی جو ہے اپنی ساری سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ بیچارے ہم لوگ جو ہیں بالکل پوزیشنیں ہمارے نے سنبھالی ہوئی ہیں. اور اگر ایران تک یہ پہنچتا ہے, دیکھیے فوری طور پر جو ہے نا, اس سے پہلے انہوں نے جب ایران کے اوپر حملے کیے تھے, اسرائیل نے بھی اور امریکہ نے بھی, تو یہ کہا گیا تھا کہ رجیم چینج کرنا ہے. رجیم چینج کرنے کا جو پہلا ٹارگٹ آپ نے دیکھا کہ ابھی اس وقت ایران کے اندر جو پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے امریکی جو سینئر جو اہلکار ہیں ان کی طرف سے یہ اس بات کا اندیہ دیا جا رہا ہے کہ ایران میں بھی رجیم چینج کی جا سکتی ہے, اور وہاں پر عوام کی سپورٹ سے جو ہے جس طریقے پر یہ کروایا جا رہا ہے. تو ایران میں کرنا, ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ جو ڈاکٹر شازیہ چیمہ نے بات کی کہ یہ معاملہ ہمارے دلان تک آنے سے پہلے اس کو روکنا ہوگا نا. جی بالکل روکنا ہوگا. ایران میں آنے کے بعد انفیکٹ افغانستان اور ہماری طرف آنا ہے. دیکھیے ایران تک معاملہ کیسے پہنچے گا؟ ایران تک معاملہ اس طرح پہنچے گا اگر چائنا اور رشیا بالکل دم, وہ کہتے ہیں نا ان کی دم پہ تو پاؤں رکھا گیا نا, دم ساتھ کے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی رسپانس نہیں دے رہا. چائنا جو ہے, اب چائنا کے پاس اب یہ بتانے کا وقت آ گیا کہ وہ پیپر کا ٹائیگر ہے یا اوریجنل ٹائیگر ہے. اب چائنا کو اپنا جو ہے نا وہ جو اگر وہ خود کو ٹائیگر کہتے ہیں تو انہیں خود کو شو کرنا پڑے گا, شو آف پاور کرنا پڑے گا. اگر جس طریقے پر دنیا نے اس مسئلے کو, ابھی دیکھیے جس طرح غزہ میں جو کچھ ہوا, پھر صومالیہ میں جو کچھ ہوا, صومالی لینڈ کو ایکسیپٹ کر لیا گیا, سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے, دنیا کے دیگر خطوں میں ہو رہا ہے, اور اب وہ آئے ہیں اور ایک ملک کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو اغوا کر کے لے گئے ہیں. تو اگر پوری دنیا اب بھی خاموش تماشائی بنی رہے گی تو اٹ مینس کہ آپ تو ان کو اجازت دے رہے ہیں آگے بڑھنے کی. یہ تو بڑا کلیئر ہے نا کہ آرڈر ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو گیا ہے. اس کی بات تو ہم پہلے سے کر رہے تھے, لیکن اب اس کے ایویڈنسز سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور ڈاکٹر شازیہ چیمہ, پاکستان کی پوزیشن کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ ماضی میں جو ہماری پالیسیز تھیں اور موجودہ جو پالیسی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ بیلنس ریلیشن شپ رکھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ دوسرے اقدامات بھی ہمیں لینے ہوتے ہیں,
کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے نا. یہاں پہ سیکیورٹی ڈائلیما ہے, کیا پتا کہ اپنے پتے ہوا دینا شروع کر دیں. بالکل آپ کے سوال میں ہی جواب ہے. پاکستان کی پالیسی جو ہے نہ وہ ادھر دیکھنے کی ہے نہ وہ ادھر دیکھنے کی ہے, اپنا خود کو اپنی طاقت کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ہے, اور وہ ہمیشہ سے کر رہا ہے. ہمیں ان ہاؤس جو ہے کیا کیا مغلظات جو ہے وہ سننی نہیں پڑتی کہ جی یہ روٹی نہ ہو تو کیا آپ نے اٹامک بم سے کو کھا لینا ہوتا ہے, سے لے کر طالبان جو ہیں وہ ہم نے ان کا کیا کرنا تھا اور آج کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسے لوگوں کا میرا تو خیال ہے کہ صحیح ٹائم آ گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی بات سن کر آپ جواب بھی نہ دیں, اس میں بھی انرجی ضائع نہ کریں. تو پاکستان کے پاس بھی یہی ہے کہ اس کے پاس اپنی جو کائنیٹک طاقت ہے, اس کے پاس ایک بیٹل ہارڈنڈ فورس ہے, اور وہ فورس اس قابل ہے کہ وہ انسولیٹڈ ہے, وہ اپنے اندر کے بریچز جو ہے ان کو منیمائز کر سکتی ہے یا ریکٹیفائی کر سکتی ہے, اور وہ پھر خود بھی بچیں گے اور پاکستان کو بھی بچائیں گے. اور یہ ایک بہت اوپن اور بڑی بلیٹنٹ سی ریالٹی ہے, کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے, کیونکہ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کے پاس ہزار راستے اور ہوتے ہیں, اور ان کو خرید لینا اور ان سے کچھ کروا لینا وہ نسبتاً بہت آسان ہوتا ہے, جو کہ سیریا کے کیس میں ہوا, جو کہ اب مدورو اور وینزویلا کے کیس میں ہوا. تو ہمارے پاس یہی ہے کہ ہمیں چائنا جو ہے وہ جتنا سپورٹ کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے, ہم چائنا کے ساتھ ہیں, وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, آل ویدر آل سیزن پارٹنر ہے, ہماری آج بھی وہی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. ویسٹ کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن ہیں, ٹرانزیکشنل ہیں, تو ہمیں دونوں سے جو فائدہ ملے گا, لیکن دونوں طرف سے ہمیں اپنے جو ہیں وہ خود کو ہائی الرٹ پہ رکھنا ہے. اور وہ ہائی الرٹ یہ ہے کہ ہم جس طرح سے 70 سال سے سروائیو کر رہے ہیں, ہم نے اگلے 70 سال بھی ویسے ہی سروائیو کرنا ہے. لوگوں کی یوٹوپین باتوں سے ہم سروائیو, بہت سے لوگوں کو ہم آپ نے نے دیکھا صحیح ہے کہا, دھڑام سے یوٹوپین گرتے باتوں میں ہوئے. ہمیں نہیں آنا چاہیے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ کی طرف جاؤں سے پہلے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کرنل ڈگلس جو کارل ٹکرسن کے شو میں, جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بڑے حمایتی ہیں, بلکہ ان کے کمپین کے اندر بڑے ایکٹیو نظر آئے, وہ اس ساری ڈیولپمنٹ میں کیا بات کر رہے ہیں. Miss Machado, she's the lady that just won the Nobel Peace Prize, and she's from Venezuela. And she said, if we're liberated by the U.S. Armed Forces and they remove Maduro, our first act will be to move the Venezuelan embassy to Jerusalem. What does that have to do with... I'm completely confused. Like, what? Well, you can't be that confused. ڈاکٹر چیمہ صاحب, آپ نے سنا کہ ماریا مچاڈو نے کہا تھا کہ جیسے ہی موڈورو کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے, تو ہم اپنی ایمبیسی کو جیروشلم شفٹ کریں گے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اسرائیل بھی یہ ہو سکتا ہے, اور یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے. بہت ساری چیزیں انہوں نے طے کر لی ہوئی ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے, اور جس کنوکشن کانفیڈنس کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کل بات کر رہے تھے, تو مطلب وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہمیں تو ہر چیز پتہ ہے, ہم نے نیکسٹ کیا کرنے جانا ہے, اور وینیزویلا کی ملٹری بھی کمپرومائز ہے, پولیٹیشینز بھی کمپرومائز ہیں, سارا سسٹم. اور وہ کہہ رہے تھے سیدھا اگر تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو باقی جو بیٹھے ہیں ہم ان کو بھی اٹھا کے لے آئیں گے ایسے ہی. تو وہ تو وائس پریزیڈنٹ کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں. اور جو ماری ہیں یہ جن کو ملا ہے نوبل پرائز ملا ہے, شی از ایکٹیو, اور وہ تو کل سے سارے سوشل میڈیا پہ, بلکہ ٹرمپ کے بیٹے کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو بھی آیا ہے. لیکن لوگ انہیں پسند نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب, لوگوں کی کوئی سپورٹ نہیں ہے وینزویلا کے اندر ان کے لیے. وہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, وہ سمپل سی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایکشن لیا گیا ہے اس ایکشن کو کون سپورٹ کرے گا اس وقت. دیکھیں اس کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ تو ایز تھنگز انفولڈ, جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی تبھی ہم بتا سکتے ہیں. اور ابھی تو لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے ہم آگے کیا کریں گے, تو آگے کیا افغانستان تو کہیں نہیں آ رہے, بیکاز افغانستان کے اوپر بھی ایک رپورٹ آ چکی ہے. افغانستان تو ویسے ان کو آنا چاہیے, ڈرگز تو یہیں سے ساری دنیا میں جا رہی ہیں, اور ان کو یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہیے. آنا چاہیے. کیا چائنا, ایران, رشیا الاؤ کریں گے کہ آنا چاہیے؟ یہ کیا الاؤ کریں گے, ان کو کون پوچھے گا مجھے. اچھا, کیا کریں گے, یہ کیا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. چلے مطلب وہاں
ये तो ब्राजील, चले ब्राजील तो दूर की बात हो गई ना, ये तो घर की बात है, कैसे आने देंगे? चाइना क्या करेगा डॉक्टर साहब? मैं तो जानना चाहता हूँ चाइना क्या करेगा। चाइना तो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को फॉलो करता है, वो जिधर भी जाते हैं उसको किसी से कोई गर्ज नहीं है। मतलब मुझे बताएं, अगर चाइना इतना लॉन्ग टर्म वेनेजुएला को दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था, मतलब आप इमेजिन करें वो चाइनीज डेलीगेशन प्रेसिडेंट मदुरो को मिलके निकला है, पीछे से वो आ गए हैं रात को। तो मुझे ये बताएं कि चाइनीज कुछ भी नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, ना वो कुछ करना चाहते हैं, वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को, अपनी वन चाइना पॉलिसी को। डॉक्टर साहब, चाइना की अजम्पशन ये है कि अमेरिका अंदर से एक्सप्लोड करेगा। अब वो क़यामत के दिन करे या पहले करे, लेकिन वो इस इंतजार में। नहीं डॉक्टर साहब, ये इट्स टू अर्ली टू थिंक दिस। टू अर्ली टू थिंक डॉक्टर साहब, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अमजद अली मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वजीहा सईद साहिबा, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। डॉक्टर शाजिया चीमा, आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा अप्स एंड डाउन आते हैं और हमेशा ट्रेंड के मुताबिक चीज़ें नहीं होती, समटाइम्स एनॉमली भी आती है और एनॉमली अच्छी होती है। इसी तरह एनॉमली नए पैराडाइम को जन्म देती है, नए सिस्टम को जन्म देती है। देखना यह है कि ग्लोबल साउथ इस हवाले से करता क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।